پہلا سبب ہے کہ حق کے بارے میں معرفت کمزور ہوتی ہے، اس لیے وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ دوسرا سبب عدم اہلیت یعنی کبھی اس کی معرفت تو پوری ہوتی ہے، حق کی معرفت تو پوری ہوتی ہے، لیکن محل کی پاکیزگی اور اس کا تزکیہ قبول کرنا شرط ہوتی ہے۔ یعنی محل یہ دل ہی ہے نا، بندے کا دل حق کو قبول کرنے کا محل، کہ دل سے وہ قبول کرتا ہے، اس میں صلاحیت ہی نہ ہو اور وہ پاکیزگی کو قبول ہی نہ کرے، تو اس کی مثال اس زمین کے ساتھ بنتی ہے، جو زمین سخت ہوتی ہے نا، ٹھوس، جس پر پانی آتا ہے لیکن اس زمین کے اندر پانی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ پر پانی کو ٹھہرنے ہی نہیں دیتی، پانی ٹھہرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس زمین کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ پانی کو اپنے آپ اوپر ٹھہرا لے۔ اس طرح وہ دل اتنا ہو جاتا ہے، سخت قسوت ہوتی ہے اس دل کے اندر، تو وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس سے پھر کہا جا سکتا ہے نا کہ عدم اہلیت، یعنی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ جس طرح لکھا ہے کہ اس کے پاس کتنا بھی علم ہو اس کو کوئی فائدہ نہیں، جس طرح پتھریلی زمین پر کتنی ہی بارش ہو اور کتنا عمدہ بیج ڈالا جائے وہ کچھ نہیں اگائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم۔ یہ سورہ یونس ہے، 96-97 نمبر آیت۔ اور اس طرح سورۃ الانعام میں ہم نے پڑھا تھا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ سورۃ الانعام میں 112 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح سورہ یونس 101 نمبر آیت میں ہے، مَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ مثال یعنی ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں نا کہ ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ نہیں ہوتی کہ وہ حق کو قبول کرنے، قسوت قلبی کی وجہ سے۔ تو لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اس مفہوم کی بہت سی آیات ہے۔ جب دل سخت، موٹا اور دور رہنے والا ہو تو اس میں علم بھی کوئی اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح جب دل بیمار اور کمزور ہو، جس میں نہ تو سختی ہو اور نہ قوت و عزیمت، اس میں علم اثر نہیں کرتا۔ تیسرا سبب آگے لکھیں، حسد اور تکبر۔ حق کو نہ قبول کرنے کا تیسرا سبب حسد اور تکبر ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا حکم، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہی نہیں کرتا، دل کے اندر تکبر اور حسد ہے۔ ابلیس کے لیے یہی رکاوٹ بنا تھا نا، ابلیس، تو یہ مرض ابتدا سے آ رہا ہے، پہلے لوگ بھی اس مرض میں مبتلا رہے اور بعد کے بھی، مگر جس کو اللہ تعالیٰ بچائے وہ بچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرنے اور آپ کی نبوت کی صحت جان لینے کے باوجود ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ یہ حسد اور تکبر تھا ان کے دلوں کے اندر۔ تو یہ عبداللہ بن ابی منافق جو ہے اس کو ایمان لانے سے کسی نے روکا تھا۔ اس طرح ابو جہل اور باقی مشرکین کے لیے ایمان نہ لانے کی وجہ بھی یہی تھی، حالانکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت میں ذرہ بر شک نہیں تھا،
بس انہوں نے حسد اور کبر کی وجہ سے کفر اختیار کر لیا۔ اسی سبب سے امیہ اور اس جیسے دوسرے لوگ جن کو آپ کی نبوت کا علم تھا ایمان نہ لائے، یعنی حق کی معرفت ہو بھی گئی تھی، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، دل کے اندر حسد اور کبر تھا۔ چوتھا سبب ریاست اور حکومت کی رکاوٹ۔ ریاست اور حکومت، اس کی وجہ سے بھی حق کو قبول نہیں کرتا بندہ، پھر رئیس بن گیا ہے، حکمران بن گیا ہے، تو یہ ریاست اور حکومت جو ہے نا یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں حق کو قبول کرنے کے آگے۔ اگرچہ اس میں حسد اور کبر تو نہیں ہوتا جو حق کی پیروی سے روکے، لیکن فرما برداری اور بادشاہی اور ریاست ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایک طرف بادشاہی ہو اور ایک طرف فرما برداری ہو۔ جہاں ایسی صورت ہو وہاں لازماً وہ اپنی حکومت اور ریاست کو ترجیح دے گا۔ اس کی مثال دی ہرقل ہے، ہرقل شاہ روم حکمران تھا نا، اعتراف بھی کر لیا اس نے، پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہ وہی نبی ہے، اعتراف کرنے کے باوجود حکومت آڑے آ گئی تھی حق کو قبول کرنے کے آگے، کیونکہ اس کو خطرہ ہو گیا تھا کہ اگر میں نے حق کو قبول کر لیا، اس نبی پر ایمان لے آیا تو میری حکومت چھن جائے گی مجھ سے، اس لیے وہ ایمان نہیں لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا، یعنی اپنی بادشاہی کے چھن جانے سے خوف زدہ ہو گیا۔ یہ ارباب حکومت اور اہل ریاست کی مخصوص بیماری ہے، اس سے کم ہی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ بچائے وہ بچ جاتے ہیں، اور یہی مرض فرعون اور اس کی قوم کا تھا۔ فرعون وہ بھی حکومت جانے کا خطرہ تھا نا اس کو بھی، کہ میں اس کے تابع ہو جاؤں۔ انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، یہ کہا تھا فرعون نے۔ یہ سورۃ المومنون ہے، 47 نمبر آیت کریمہ۔ یا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں جن کی قوم ہماری عبادت ہمارے وہ غلام ہیں، غلامی کرتے ہیں۔ تو پانچواں سبب ہے خواہش اور مال کی محبت۔ خواہش اور مال کی محبت، خواہش اور مال کی محبت، اسی سبب نے بہت سے اہل کتاب کو ایمان قبول کرنے سے روکا۔ اسی سبب نے بہت سے اہل کتاب کو ایمان قبول کرنے سے روکا، ان کو لوگوں کی طرف سے ملنے والی نظر و نیاز اور حلوے مانڈے سے محرومی کا خدشہ ہوا۔ یہ پیر پرستی جو ہے نا یہ بھی اسی طرح ہی ہے نا، جو پیر بنے ہوتے ہیں یہ مال کی محبت کی وجہ سے، خواہش کی محبت کی وجہ سے حق بات کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ حق کو قبول کر لینا تو یہ جو نذرانے ملتے ہیں ان کو مریدوں کی طرف سے، یہ سب ختم ہو جانے کا ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس طرح کفار قریش لوگوں کو ایمان سے روکتے تھے اور ان کو ان کی خواہشات کے پورا نہ ہو سکنے کا خوف دلاتے تھے۔ یہ خواہشات کی مثال یہ ہے، مثلا کوئی بندہ شراب پیتا ہو، اگر عادی ہو شراب کا، اس کو کہہ دیا جائے کہ اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کے اندر تو شراب حرام ہے، تو یہ اپنی خواہش کو ترجیح دے کہ میں تو یہ چھوڑ نہیں سکتا، تو اسلام کو قبول نہ کرے، یہ خواہش اس کی جو ہے نا آڑے آ سکتی ہے، حق کو قبول کرنے کے آگے رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ عاشا شاعر مشہور ہے ایک عربی، عاشا، یہ آ رہا تھا اپنے علاقے سے مدینے کی طرف کہ میں اس نبی سے ملوں اور اسلام قبول کر لوں، اس کا ایمان لے آؤں۔ راستے میں کوئی بندہ مل گیا، اس نے کہا کہ کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں محمد کے پاس جا رہا ہوں، اس کا دین قبول کرنا ہے۔ اس نے اس سے کہہ دیا وہ تو شراب کا بہت عادی ہے، تو وہ تو شراب کو حرام کرتا ہے، اگر تو اس دین میں داخل ہو جائے گا تو پھر شراب تیری چھوٹ جائے گی۔
وہ واپس چلا گیا اپنے علاقے میں، کہنے لگا چلو 1 سال میں شراب پی لیتا ہوں خوب، تو اگلے سال آ کے اسلام قبول کر لوں گا۔ اس طرح اس کی جو ہے نا وہ مر گیا تھا، یعنی آ نہیں سکا، اسی حالت میں مر گیا۔ یہ البدایہ والنہایہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں۔ ادھر بھی ویسے شرح کی ہے اس کی طرف، آشا شاعر تو اسلام لانے سے روکے رکھا، یعنی یہ جو ہے نا خواہش کی پیروی، خواہش کے پیچھے چلنا۔ اس طرح مثلاً ایک آدمی اس کو بدکاری یا زنا یہ عادت ہے، تو وہ بھی یہ خواہش پرستی ہے نا، یہ خواہشات کی پیروی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، ایک کتاب ہے ان کی روضۃ المحبین، اس کے اندر الہوا جو ہے نا یعنی خواہش، اس کی مذمت پر 52 وجوہات بیان کی انہوں نے، 52 وجوہات سے ہوا کی مذمت لکھی ہے اس کے اندر، اس کا مذموم ہونا۔ یہ کتاب تو ویسے بڑی ہے، یہ علیحدہ ایک رسالے میں بھی چھپا ہوا ہے، اتنا یعنی حصہ ذم الہوا۔ اس کا میرے خیال انہوں نے نام رکھا ہے مترجم نے، اوساق العرا فی ذم الہوا۔ یہ کتاب ہے افادات ابن تیمیہ، اس میں 8 رسالوں کا ترجمہ ہے یہ اردو کے اندر، افادات شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ تو 7 رسالے ابن تیمیہ کے ہیں، اور ایک رسالہ یہ ہے ابن قیم کا۔ یہ مستقل رسالہ نہیں تھا ان کا، روضۃ المحبین سے ہی ایک فصل کا جو ہے نا یہ ترجمہ ہے، یہ ذم الہوا پر۔ اس نام کی کتاب علامہ ابن جوزی نے بھی لکھی تھی پہلے، ذم الہوا، وہ بھی اردو چھپی ہوئی ہے اردو میں۔ تو یہ جو ہے نا وجہ، یہ سبب ہے یہ خواہش اور مال کی محبت۔ خواہش کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، میں شراب کی خواہش یا بدکاری کی خواہش یا جتنے بھی اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں، یہ خواہشات کی پیروی ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ یہ بد لوگوں کا ذکر ہے اس میں، بد لوگ جو شہوات کے پیچھے چلتے ہیں، نماز کے تارک بن جاتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ مذموم ہیں، یعنی برے لوگ، ان کو وعید سنائی ہے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے اہل کتاب سے اسلام اور اس کی حقانیت پر گفتگو کی۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہے نا، ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی تھی، مناظرے وغیرہ ان کی زندگی میں۔ بہت سے اہل کتاب سے اسلام اور اس کی حقانیت پر گفتگو کی، آخر کار ان کا جواب یوں تھا، کہہ دیتا کہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، یعنی یہودی یا عیسائی کہہ دیتا کہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، امن سے پیوں گا، جب میں اسلام قبول کر لوں گا تو تم میرے اور اس کے درمیان حائل ہو جاؤ گے، یعنی تم روکو گے مجھے شراب پینے سے، اور اس کے پینے پر مجھ پر کوڑے برساؤ گے، کہ مجھے کوڑے لگاؤ گے تم۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے نے کہا جب کہ وہ میری بات سمجھ گیا تھا، کہتا ہے کہ میرے رشتہ دار بہت مالدار ہیں، اگر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بھی حب مال آ گیا نا شروع میں، خواہش اور مال کی محبت، تو یہ اس کی مثال ابن قیم نے دی ہے، اگر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور میں ان کا وارث بننے کی امید رکھتا ہوں۔ ابن قیم فرماتے ہیں لا ریب، یہ معیار بہت سی کافر مخلوق کے دلوں میں موجود ہے، جب شہوت اور مال کا سبب قوی ہو اور ایمان کا سبب کمزور ہو تو ظاہر ہے شہوت و مال کا سبب غالب رہے گا، اور کہے گا کہ میں اپنے باپ دادوں اور بزرگوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچانا پسند نہیں کرتا۔ چھٹا سبب ہے اہل و عیال، رشتہ داروں اور خاندان کی محبت۔ اہل و عیال، رشتہ داروں اور خاندان کی محبت۔
یہ ہے چھٹا، اہل و عیال، رشتہ داروں اور خاندان کی محبت۔ وہ ڈرتا ہے کہ جب وہ حق کو مان لے گا اور ان کی مخالفت کرے گا تو وہ اس کو دور کر دیں گے اور دھتکار دیں گے، اپنے درمیان سے اس کو نکال دیں گے۔ بہت سی مخلوق کا کفر پر قائم رہنے کا یہ سبب ہے، یعنی ڈرتا ہے اگر اسلام ہم نے قبول کر لیا تو ہمارے گھر والے ہم کو جو ہے نا وہ گھر سے نکال دیں گے، تو بال بچے بیوی سے محروم ہو جاؤں گا، یہ ڈر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے، یہ آڑے آ جاتا ہے حق کو قبول کرنے کے آگے۔ اس طرح اس دن میں نے ایک وہ ڈاکٹر کا بتایا تھا واقعہ، جس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بچے کے لیے دعا کی تھی نا، داہریہ ذہن کا تھا پہلے، تو دعا قبول ہو گئی تو اللہ نے شفا دے دی بچے کو، تو اسلام قبول کر لیا اس نے، دوسروں نے اس کے بچے کو اور بیوی کو جدا کر لیا اس سے، لیکن وہ اس پر قائم رہا، اس نے اپنے بچہ بیوی قربان کر دیے اسلام پر، اسلام قبول کر لیا اس نے۔ یہ کوئی ہوتا ہے اس طرح کا جو حق کو ترجیح دے دیتا ہے۔ ساتواں سبب، گھر اور وطن کی محبت، گھر اور وطن کی محبت۔ اگرچہ اس کے اہل و عیال، خاندان، رشتہ دار نہ ہوں، یعنی اہل و عیال نہیں ہے اس کے، خاندان رشتہ دار بھی نہیں ہیں، اکیلا ہے، تو وہ تو آڑے نہیں آئیں گے نا، وہ تو ہے نہیں، لیکن جس وطن کے اندر رہتا ہے نا، اس وطن کو وہ چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی تو اس کے نتیجے میں مجھے گھر اور وطن سے نکلنا پڑے گا، گھر چھوڑنا پڑے گا، وہ بے گھر اور بے وطن ہو جائے گا۔ وہ اپنے وطن کو پسند کرتا ہے اور ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ یہ سبب ہو گیا ساتواں، گھر اور وطن کی محبت ہے۔ یہ آگے آٹھواں ہے، وہ یہ اپنے باپ دادا کے لیے جو ہے نا آر سمجھتا ہے اور اس میں بیزتی سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میرے باپ دادا کی اس میں بیزتی ہے اور آر ہے ان کے لیے، آر یعنی یہ خیال اور وہم کرنا کہ اسلام اور رسول کریم کی اتباع میں بیزتی ہے، بے عزتی ہے، باپ دادوں کے لیے آر، اور ان کو برا ٹھہرانا ہے، برا ٹھہرانا، یہ بھی حق کے آگے یعنی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ سوچ ابو طالب اور اس جیسے دوسرے لوگ ایمان سے رک گئے، انہوں نے اس کو بڑا جرم خیال کیا کہ اپنے باپ دادوں پر کفر اور گمراہی کی شہادت دے، کیونکہ اس میں یہ ہوگا نا کہ اگر اس نے حق کو قبول کر لیا نا تو لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، کیا اس کے باپ دادا کا دین جو باطل تھا، کوئی وہ کفر تھا کوئی؟ اس طرح لوگ تانا دیں گے، وہ اپنی بےزتی سمجھتے ہیں اپنے باپ دادا کی اس میں، اور اپنی آر سمجھتے ہیں، تو جو کچھ انہوں نے اپنے لیے پسند کیا تھا اس کے سوا اپنے لیے پسند کریں۔ ان کا خیال تھا اگر وہ مسلمان بن گئے تو یہ اپنے باپ دادوں کو بیوقوف اور گمراہ بنانے کے مترادف ہوگا کہ ہمارے باپ دادا کو گمراہ ہی تھے، لوگ تانا دیں گے۔ تو یہ ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تو دی تھی اس وقت اپنے چچا کو، لیکن دوسرے سردار جو وہ بیٹھے تھے ساتھ پاس، وہ روک رہے تھے اس کو، یہی کہتے تھے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے، آخر میں یہ اس نے پھر ابو طالب نے یہ کہہ ہی دیا تھا آخر میں، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا، کہ میں نے خوب جان لیا ہے کہ محمد کا دین ساری دنیا کے دینوں سے بہتر ہے، اگر ملامت اور آر کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کو علل اعلان قبول کرتا۔
نواں سبب جو ہے نا اپنے دشمنوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا، یعنی وہ بندہ جو ہے نا جس کے ساتھ اس کی دشمنی ہوتی ہے نا، وہ دشمن ایمان لے آتا تو یہ اس لیے نہیں قبول کرتا تھا کہ میرا دشمن وہ اس دین میں داخل ہو گیا تو میں کیوں داخل ہوں۔ ایمان لانے میں ان کی سبقت نیز ان کا خصوصیت اور قرب حاصل کر لینا بھی قبول اسلام میں ایک رکاوٹ ہے۔ اس بات نے بھی بہتوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکا۔ آدمی اپنے دشمن کو باعزت دیکھنا پسند نہیں کرتا اور نہ اس زمین کو پسند کرتا ہے جس پر اس کا دشمن چلتا ہو، وہ اس کی مخالفت پیش نظر رکھتا ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس نے حق قبول کر لیا ہے، یعنی میرے دشمن نے حق قبول کر لیا ہے، تو اس کی مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے وہ حق اور اہل حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے یہود و نصارہ ہے نا، یہودی سچ ہے، یہود اور انصار۔ اب ان کی پہلے سے دشمنی چل رہی تھی یہود کی انصار کے ساتھ۔ اس وقت تو انصار لفظ نہیں بولا جاتا تھا نا، ان کو اوس اور خزرج دو قبیلے تھے تو ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، تو یہود جو ہے نا انہوں نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے دشمنوں نے اس کو قبول کر لیا تھا نا، تو انہوں نے پھر اس کو قبول نہیں کیا۔ یہودیوں نے، یہودی انصار کے دشمن تھے، ان کو پہلے دھمکیاں دیا کرتے تھے، دھمکیاں کہ نبی آخر زمان کا ظہور ہوگا تو وہ اس کی اتباع کریں گے اور اس کی معیت میں لڑیں گے۔ جب انصار نے اسلام قبول کر لیا تو پہل کی نا انصار جلدی اسلام کے اندر داخل ہو گئے، تو یہودی انصار کی دشمنی کی وجہ سے اپنے کفر اور یہودیت پر قائم رہے۔ آگے 10واں سبب ہے رجحانات، عادتیں اور نشو و نما، یہ بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ رجحانات، عادتیں اور نشو و نما بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کئی دفعہ عادت اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ وہ طبیعت پر غالب آ جاتی ہے۔ جو آدمی جس ماحول کے اندر رہ رہا ہوتا ہے نا، بچپن کے اندر نشو و نما پائی، پرورش پائی، اور ان کے اندر جو بھی ان کی عادات چاہے بری بھی ہوتی ہیں نا تو وہ اختیار کر لیتا ہے، اتنا پکی وہ عادات بن جاتی ہیں ان کو وہ چھوڑنا پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا کہ اپنی جہاں جہاں وہ رہتا ہے۔ اگر ان عادات کے خلاف، یعنی حق کو دیکھتا ہے کہ حق ان عادات کے خلاف ہے، تو وہ عادات جو ہے نا وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا وہ۔ تو یہ تو نبیوں نے جب اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی، اس پر بہت محنت کی انبیاء نے، لوگوں کو ان کی جو عادات تھیں وہ چھڑوائیں، جو غلط عادتیں تھیں ان کی، قاصد رواج وغیرہ۔ تو چلو یہ اتنے 10 ہی ویسے لکھے ہوئے ہیں ادھر نا، انتہا کلام ابن القیم آخر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں ویسے آگے انہوں نے خود لکھا ہے کہ کئی ایسی بدعات ہوتی ہیں، اتنی رواج پا جاتی ہیں بدعات، وہ اس طرح ہی بن جاتی ہیں، ذرا عادات ہیں، ہوتی بدعات ہیں، عادات بن جاتی ہیں پکی۔ جب ان کے سامنے سنت پیش کی جاتی ہے نا، وہ سنت حق ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے نا اس کو جو معتاد ہو گئے ہوتے ہیں عادات کے ساتھ، متعود، کہ بچپن سے ہی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا بدعات کو ان کے اندر جو رائج ہوتی ہیں، جب اس کے خلاف وہ سنت سامنے آتی ہے نا تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اپنی بدعات کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ہمیں لگی نا؟
چلو یہ کئی جگہ پر یہ جو ہے نا کام دے سکتے ہیں آپ کو، حق کو نہ قبول کرنے کے۔ کسی کے اندر جو ہے نا یہ زیادہ سبب بھی پائے جا سکتے ہیں، زیادہ، تو یہ نہیں ہے کہ ایک ہی پایا جائے ہر ایک کے اندر، کسی کے اندر سارے بھی پائے جا سکتے ہیں، جمع بھی ہو سکتے ہیں بعض کل۔ تو یہ تو بندہ جس معاشرے کے اندر رہتا ہے اس کو پتہ ہی ہوتا ہے، جو داعی ہوتا ہے عام طور پہ، جو دعوت دینے والا یا مبلغ، کہ لوگ جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتے، وجوہات اس کی کیا ہوتی ہیں پیچھے۔ ہمارے ہاں تو یہ زیادہ تر تقلید ہے، جامد جمود، تقلیدی جمود، یہ جن کے ساتھ ہمارا واسطہ عموماً رہتا ہے ان علاقوں کے اندر، بر صغیر میں۔ تقلید اصل میں جڑ ہے، یہ پہلا جو سبب ہے باپ دادا کے، وہ بھی اصل میں تقلید ہی ہے۔ یہ تقلید تو جڑ ہے، بنیاد، یہ پہلی قوموں کے اندر بھی یہی تھی تقلید۔ اتباع سنت یہ حق ہے، اور اس کے منافی کسی کی تقلید کرنا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے باپ دادا ہو یا احبار ہوں یا رہبان ہوں، یہ تقلید ناجائز ہی ہے۔ پہلے لوگوں کے اندر بھی یہ چیز رہی ہے، اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ۔ ادھر بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جو ہے نا بہت یعنی مختلف اسالیب میں جو ہے نا وہ سمجھاتا ہے لوگوں کو، جو حق کو قبول نہیں کرتے وہی زیادہ مخاطب ہیں کتاب اللہ کے اندر اکثر صورتوں میں، خاص کر کے جو مکی صورتیں ہیں، جو مخالفین ہیں، حق کو قبول نہ کرنے والے، تو ان کو مختلف انداز سے جو ہے نا سمجھایا جاتا ہے۔ ہر صورت آپ پڑھ کے دیکھ لینا تو اسالیب مختلف اختیار کیے ہیں۔ اس میں بھی ادھر سے جو ہے نا یہ بنی اسرائیل، یہ خاص کر کے یہود و نصارہ، یہ ان کا ادھر ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے ان کو سمجھانے کے لیے اہل کتاب کو، یعنی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا، اور آخر الزمان نبی کا بھی اس میں ذکر آیا، اور آپ کی پیروی کرنے والوں کا ذکر آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رحمت کا کہا کہ میں ان کے لیے میری رحمت ہوگی جو اس رسول نبی کی پیروی کریں گے۔ سمجھ لگی نا؟ پہلے صفات ذکر کی ہیں، دیکھ لیں آپ، یتقون میں تقوی، یوتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، اور اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ یہ زکوٰۃ کا خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ یہودیوں میں مال کی محبت بہت پائی جاتی تھی، یہ بھی سبب پڑا ہے نا، مال کی محبت، ان کے اندر یہ سبب بھی موجود تھا، مال کی محبت، یہ تو جس کی بنا پر وہ جتنی کوتاہی ادائے زکوٰۃ میں کرتے تھے کوئی اور فریضہ ادا کرنے میں نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اس محبت نے زکوٰۃ دینے میں کوتاہی سے آگے بڑھ کر انہیں سود خوری پر لگا دیا۔ یعنی سود، ان کے اندر سود بھی بہت زیادہ تھا یہودیوں کے اندر جو ہے نا، یہ بلکہ اتنے یعنی یہ بڑھ گئے تھے، سود کو حلال بھی قرار دے دیا انہوں نے، بیع پر قیاس کر لیا تھا، فاسد قیاس، کہتے تھے انما الربا انما البیع مثل انما الربا انما البیع مثل الربا، انما البیع مثل الربا، حالانکہ کہنا تو انہوں نے اس طرح تھا نا کہ انما الربا مثل البیع، تو کہہ دیا انما البیع مثل الربا، الٹ کر دیا، یعنی کہ بیع جو ہے نا وہ ربا کی مثل ہی ہے۔ سمجھ لگی نا؟ اس قدر بڑھ گئے تھے وہ کہ بیع کو سود کی یہ مثل ہی قرار دے دیا، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فرق کیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،
یعنی اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، تو حلال اور حرام مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ لگی نا؟ یہ تو قیاس مع الفارق جس کو کہتے ہیں نا اصول فقہ کے اندر، وہ قیاس ہے، یہ قیاس فاسد جس کو کہا جاتا ہے، فاسد قیاس۔ تو یہ اس لیے ان کی یہ صفت بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جن لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوگی نا، زکوٰۃ دینا بھی ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ اور والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، یہ تو بڑی جامع ہے، یہ اللہ کی آیات پر ایمان لانا، اس میں تمام یہ احکام شریعت جو ہے نا یہ آ جاتے ہیں۔ یہ تقوی جو ہے نا یہ تو نافرمانی سے پرہیز ہو گیا نا، یہ نافرمانی سے پرہیز، یہ یتقون پہلے آ گیا، کیونکہ تقوی کا مطلب ہی ہوتا ہے بچنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ ایک ویسے تقوی آگ سے بچنا بھی ہوتا ہے نا، فاتقوا النار التی وقودها الناس، آگ سے بچنا بھی جو ہے نا وہ اسباب سے بچنا ہی مراد ہے، کیونکہ آگ میں جانے کے اسباب ہوتے ہیں نا، وہ گناہ ہی ہوتے ہیں، جرائم، معاصی، اس کو فجور، کفر و شرک وغیرہ، یہ سب یہ ہے اسباب دخول النار۔ جب کہا جائے آگ سے بچو تو مراد یہی ہے کہ اس کے اسباب سے بچو، اس کا اسباب اختیار نہ کرو کہ جس کے نتیجے کے اندر تم آگ میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح یہ اسباب دخول الجنہ ہوتے ہیں نا، ان کو اختیار کیا جاتا ہے جنت کے حصول کے لیے، جتنا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض، اس میں جو جلدی کرنا ہے نا کہ جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف، اس سے مراد بخشش کے اسباب ہیں، یعنی رب کی بخشش کے اسباب، اور جنت کے حصول، دخول کے یا حصول کے اسباب، یہ حسنات والا باب ہے ادھر۔ دوسری طرف جو اسباب دخول نار ہیں وہ ہیں سیئات، سمجھ لگی نا؟ تو یہ تقوی کے اندر جو ہے نا تمام گناہوں سے بچنا یہ آ جاتا ہے تقوی، نافرمانی سے پرہیز۔ اور زکوٰۃ جو ہے نا یہ حقوق مالی حقوق اس کے اندر سارے آ گئے ہیں، اور اللہ کی آیات پر ایمان میں ہر قسم کی معرفت آ جاتی ہے، ہر قسم کی معرفت، ایمان آیتوں کے ساتھ، اللہ کی کتاب کی معرفت، اللہ کے نبی کی معرفت، باقی اللہ کی معرفت، اور اسی طرح جتنے بھی ایمانیات ہیں، یہ اسلامیات، سب کی معرفت، پورا دین اسلام اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ کی آیات پر ایمان ہوگا تو لازمی اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان ہوگا، اللہ کے کتابوں پر بھی ایمان ہوگا، رسولوں پر ایمان ہوگا، جتنے ایمانیات ہیں سب آ جائیں گے اس کے اندر، گویا کہ اس کے اندر پورے احکام شریعت جو ہے نا آ جاتے ہیں یہ۔ تو آگے الذین یتبعون الرسول، جو پیروی کریں گے، کل میں نے بتایا تھا کہ یہاں مستقبل کا معنی بھی کر سکتے ہیں آپ، اور کئی مفسرین حال والا معنی کرتے ہیں، جو اس کو منفصل یعنی قرار دیتے ہیں پہلے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوم نونہ تک ہے وہ، تو کئی مفسرین جو ہے نا یہ اگلا وہ بھی اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ یہ بھی کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کا مستقبل والا معنی ہی ہو جائے گا کہ جو اس رسول کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے رسول کی، النبی الامیہ، جو امی نبی ہے، امی نبی، رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت اور نبوت جو ہے نا دو صفتوں کے ساتھ متصف ہیں، اور یہ عام جو تعریف کرتے ہیں رسول کو اخص بنا کے نا کہ ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول نہیں، ایک یہ معروف ہے یعنی قول، رسول اخص اور نبی اعم، اور ایک اور اعتبار سے رسول اعم بن جاتا ہے اور نبی اخص بن جاتا ہے، یعنی رسول رسالت یہ انسانوں
اور جنوں اور فرشتوں میں سے ہو سکتا ہے رسالت یعنی وصف ہو سکتا ہے، لیکن نبی یہ صرف انسانوں کے ساتھ انسانوں کا ہی وصف ہے، آدمی بشر انسان کے ساتھ خاص ہے نبوت۔ اور رسول میں مرد اور عورت کا بھی فرق نہیں، لیکن نبی کے اندر مرد کے ساتھ خاص ہے نبوت، لیکن اس رسول سے لغوی رسالت مراد ہے، یعنی یہ جو ہے نا لغوی اگر منع کیا جائے، اصطلاحی طور پہ جس کو رسول کہا جاتا ہے نا اس کے لیے نبوت کا ہونا ضروری ہے شرعی اصطلاح میں۔ باقی لغوی طور پہ جو ہے نا ہر اس کو رسول کہہ دیا جاتا ہے جو قاصد ہو، کسی کا پیغام لے کے جائے نا کسی کی طرف تو اس کو رسول کہہ دیتے ہیں لغت کے اندر، کیونکہ رسول کا معنی تو مرسل ہوتا ہے نا، مرسل۔ اگر رسول نبی کا قاصد بھی کوئی ہو نا کہ نبی نے کسی کو بھیجا ہے اپنا پیغام دے کے کسی کی طرف تو اس کو بھی رسول کہہ سکتے ہیں، پھر وہ کہا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض صحابہ کے بارے میں ہے مثلاً جن کی طرف بھیجا انہوں نے کہا جا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کا رسول آیا۔ یہاں رسول لغوی معنی میں ہے قاصد یعنی بھیجا ہوا، اس اعتبار سے فرشتوں کو بھی رسول کہا گیا ہے، وہ بھی پیغام لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے۔ اس اعتبار سے عورت بھی یعنی ہو سکتی میں کسی عورت کو اگر کوئی پیغام دے کے بھیجتا ہے کسی کی طرف کہ یہ پیغام دے کے آؤ لغوی معنی میں، اس پر رسول کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ یہ رسول جو ہے نا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے لفظ، فاعول کا یہ عامی ہے، جیسے شکور امون صبور، یہ غفور مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اس طرح رسول، اور یہ مرسل کے معنی میں ہے رسول بمعنی مرسل۔ تو شرح عقیدہ طحاویہ میں بھی بات لکھی ہوئی ہے ویسے رسالت اور نبوت کے بارے میں عام عقیدے کی کتابوں میں، لیکن ان کی تعریفوں کے اندر جانے اختلاف بھی ہے۔ تو نبی کی تعریف جو یہ کرتے ہیں نا متکلمین کا ہی کہ نبی وہ ہوتا ہے جسے کتاب نہ دی گئی ہو اور اس کی طرف وحی تو آتی ہو لیکن تبلیغ کا حکم نہ ہو اس کو۔ یہ ویسے مجھے یہ قید لگانا کہ تبلیغ کا حکم نہ ہو یہ کوئی صحیح نہیں لگتی، لم یو عمر بے تبلیغ ہی اس کی لگا دیتے ہیں قید، اس کی تبلیغ کا اس کو حکم نہ ہو، یہ قید جانا صحیح نہیں لگتی مجھے۔ تو النبی لفظ جو ہے نا یہ نبأ سے بعض کے نزدیک ہے، نبأ کہتے ہیں اہم خبر کو، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، جئتک کا من سبأ بنبأ یقین، سورہ نمل کے اندر ہدہد کا قول، اس میں نبأ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو نبأ تلک من انباء الغیب، انباء جمع آتی ہے نبأ ان کی، تو یہ اہم جو خبر ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں نبأ۔ اسی سے انباء لفظ انباءنا، اس نے ہمیں خبر دی۔ تو نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی اللہ کی طرف سے جو ہے نا یہ خبر دے دیتا ہے اپنی امت کو، قوم کو، شریعت کی احکام کی خبر دے دیتا ہے، یا کوئی واقعات جو قصص ہیں انبیاء کے، پہلے انبیاء کے یا آنے والے، ان کے بارے میں وحی کے ذریعے خبر دے دینے والا ہوتا ہے نبی، اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں۔ اس کے اعتبار سے نبی لفظ جو ہے نا نبی تھا، نبی حمزے کو یا سے بدل کے نا یا میں ادغام کر دیا ہے، نبی بن گیا ہے۔ اور دوسرا اس کا نبوہ سے کہتے ہیں کئی مفسرین، یا لغوی نبوہ کا معنی ویسے بلند ہوتا ہے، بلندی۔ تو نبی چونکہ اس کے لیے رفعت ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، عام انسانوں سے بلند رتبے کے ہوتے ہیں انبیاء۔ پہلے میں نے بتایا تھا جنس کے اعتبار سے تو بشر ہیں، لیکن وصف کے اعتبار سے جو ہے نا
عام بشروں کی طرح نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی، صفات کے اعتبار سے بہت ممتاز ہیں عام بشر سے، تو باقی جنس کے اعتبار سے جو ہے نا وہ مثلیت جو ہے، انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ یوحا الیہ جو ہے نا یہ ممتاز ہیں کہ وحی آتی ہے، نبوت عطا کی گئی ہے ان کو، اور ان کے ہاتھوں پر جو معجزات وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں عام انسانوں کے ہاتھوں پر ظاہر نہیں ہوتے کیا، تو کئی خصوصیات ہیں انبیاء کی عام بشروں سے، اس اعتبار سے وہ ممتاز ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مرتبہ مقام ان کا عام بشروں سے بہت بلند ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی نبی لفظ بول دیتے ہیں۔ یہ پھر نبی ون تھا، اگر نبوہ سے ہو نبی ون، واہ کو یا سے بدلا ہے پھر یا میں ادغام کیا تو نبی بن گیا۔ جمع اس کی ویسے انبیاء آتی ہے، انبیاء، تو اگر نبی ان نبا ان سے ہوتے انبیاء اصل ہے، اگر نبوہ سے ہو تو پھر یہ جو ہے نا انبیاء اصل میں بن جائے گا انبیواء، انبیواء، واہ کو یا سے بدلا کسرے کی وجہ سے انبیاء بن گیا۔ اگر نبا ان سے ہو تو پھر انبیاء بنتا ہے، یہ انبیاء، ہاں اصل اس کا حمزہ سے، حمزہ کو یا سے بدل گیا تو نبی۔ کئی لوگ جو ہے نا یہاں سے علم غیب کا مسئلہ نکال لیتے ہیں لفظ نبی سے اور ترجمے کرتے ہیں اے غیب کی خبر دینے والے نبی، یا ایھا النبیوں کا ترجمہ اے غیب بتانے والے نبی یا اے غیب جاننے والے، یہ ویسے ترجمہ اس کا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ، اور کیونکہ نبی اور رسول جو ہے نا یہ لفظ اس کا ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ترجمہ کیا جائے، جس طرح کوئی نام ہوتا ہے، نام آتا ہے اسی طرح اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، نام کا وہ نام اسی طرح لکھا جاتا ہے ترجمے کے اندر۔ یہ تو اہل کتاب نے کیا تھا اپنی کتابوں کے اندر، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تھے تو نام رہنے دیے، ان کا ترجمہ کر دیا انہوں نے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون ہے، یہ احمد نام ہے یا محمد نام ان کی کتابوں میں تھے تو ان کے ترجمے کر دیے، پھر ترجمے آخر میں جانا زیادہ تر زمانے گزرنے کے ساتھ ترجموں کے اندر بھی جانا وہ تبدیلی شروع ہو گئی۔ انجیل یوحنا کے اندر یہ پارقلیت پیراکلیت اس لفظ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کا معنی احمد ہی بنتا تھا یا محمد۔